ایک ظالم بادشاہ، ایک خوفناک آگ کی خندق اور ہزاروں لوگوں کا پکا ایمان۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک بچہ پورے سامراجیہ کی بنیاد کیسے ہلا سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے قرآن کی سورہ البرج میں درج اصحاب الاخدود کا پورا واقعہ، جسے حضرت مولانا مفتی صفی عثمانی نے اپنی کتاب معارف القرآن میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ کہانی نہیں، حق اور باطل کی سب سے بڑی جنگ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اب اس قصے کو دل تھام کر سننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یمن کے نجران علاقے میں ایک بادشاہ تھا جو نواز۔ وہ بہت طاقتور تھا اور چاہتا تھا کہ سبھی لوگ صرف اس کی عبادت کریں۔ اس کے دربار میں ایک بوڑھا نجومی تھا جسے اپنی طاقت اور علم پر بہت گھمنڈ تھا۔ جب وہ بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا اسے ایک ہوشیار لڑکا چاہیے جسے وہ اپنا علم سکھا سکے۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکا اس نجومی کے پاس بھیج دیا۔ نجومی کے پاس جاتے سمے وہ لڑکا راستے میں ایک نیک اور اللہ والے راہب سے ملا۔ راہب نے اسے سچائی اور ایک اللہ کی عبادت کے بارے میں بتایا۔ لڑکے کے دل پر راہب کی باتوں کا گہرا اثر ہوا۔ اسے محسوس ہوا کہ راہب کا دین نجومی کے علم سے کہیں زیادہ سچا اور اچھا ہے۔ یہیں سے اس لڑکے کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہوئی۔ جب وہ لڑکا اس نجومی کے پاس جا رہا تھا تو راستے میں ایک عظیم شیر درندے نے راستہ روک لیا۔ لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ لڑکے نے سوچا آج امتحان کا دن ہے کہ نجومی بڑا ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا دین تیرے نزدیک نجومی کے علم سے زیادہ پسند ہے تو اس پتھر سے اس درندے کو ختم کر دے۔ اس نے پتھر مارا، شیر مر گیا، راستہ کھل گیا۔ یہیں سے اسے یقین ہو گیا کہ راہب کا راستہ ہی حق ہے۔ ایمان لانے کے بعد وہ لڑکا اللہ کی طاقت سے بیماروں کو ٹھیک کرنے لگا۔ وہ لوگوں سے کہتا کہ شفا صرف اللہ دیتا ہے اور اگر وہ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو انہیں ایک اللہ پر ایمان لانا ہوگا۔ جب ایک اندھا بوڑھا آدمی ٹھیک ہو گیا تو یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو وہ بہت غصہ ہوا۔ بادشاہ نے راہب کو شہید کر دیا اور لڑکے کو مارنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا اس لڑکے کو اونچے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نیچے پھینک دو۔ پہاڑ پر پہنچنے کے بعد لڑکے نے دعا مانگی، اے اللہ، جیسے تو چاہے ایسے ان سے مجھے بچا لے۔ اچانک پہاڑ ہلا، سپاہی گر گئے اور لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا۔ پھر اسے سمندر کے بیچ لے جا کر ڈبونے کی کوشش کی گئی لیکن وہاں بھی سپاہی ڈوب گئے اور لڑکا بچ گیا۔ لڑکے نے بادشاہ سے کہا تو مجھے تب تک نہیں مار سکتا جب تک تو پورے شہر کو جمع نہ کر لے اور میرے ترکش سے تیر لے کر جب تک تو بسم اللہ نہیں پڑھ لیتا تو مجھے مار نہیں سکتا۔ ظالم بادشاہ نے ویسا ہی کیا۔ شہر کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور تیر نکالا۔ لڑکے کو تیر مارا اور تیر لگتے ہی لڑکا شہید ہو گیا، لیکن اس کی شہادت نے ہزاروں لوگوں کو پکارنے پر مجبور کر دیا، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے شہر کے راستے میں اخدود یعنی گہری خندق کھدوائی اور ان میں آگ بھر دی اور حکم دیا یا تو تم ایمان چھوڑو یا اس آگ میں کود جاؤ۔ معارف القرآن کے مطابق مومن آگ میں کودتے رہے۔ جب ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ جھجکی تو اللہ کے حکم سے بچہ بول اٹھا، اے امی صبر کیجئے، آپ حق پر ہیں، اور وہ دونوں آگ کے دریا میں کود گئے۔ ظالم کا ظلم ختم ہو جاتا ہے لیکن مومن کا ایمان اسے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ سورہ البرج کی یہ آیت آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حق کی راہ میں آئی مشکل اصل میں کامیابی کی سیڑھیاں ہیں۔ دین کے ایسے ہی اور سچے واقعوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، آمین۔